ایک شہر میں ایک غریب ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی ماں بہت زیادہ نیک سیرت عورت تھی۔ عبداللہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، مگر وہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے بچپن میں وہ خواہش سنی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میرا عبداللہ مجھے حج کروائے گا، جب وہ جوان ہو جائے گا اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور میرا سہارا بنے گا، تب دیکھنا میرا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ عبداللہ اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ نوکری کرتا تھا، لیکن نوکری زیادہ بڑی نہیں تھی، اسی لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن عبداللہ نے عزم باندھ رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دن ضرور حج کروائے گا۔ عبداللہ کچھ وقت سے پیسے جمع کر رہا تھا۔ اس کی ماں بھی فضول خرچ نہیں کرتی تھی، جو ملتا چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ ماں عبداللہ کو شادی کرنے کو بھی کہتی تھی، لیکن عبداللہ انکار کر دیتا تھا۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ عبداللہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو خرچے بڑھ جائیں گے، اور جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھ رہا ہے، شادی کے بعد اسے بچانا مشکل ہو جائے گا، اور پھر بیوی کی بھی ذمہ داری آ جائے گی اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ آخرکار ایک دن ایسا بھی آیا جب عبداللہ نے بیت اللہ کے لیے پیسہ جمع کر لیے۔ اس کی خوشی کی انتہائی نہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش کو پورا کرے گا۔ اس نے بینک سے سارے پیسے نکلوائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر من ہی من میں خوش ہوئے جا رہا تھا کہ اس کی ماں کو جب پتہ لگے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ وہ اپنی گھر کی کچھ ہی دور تھا کہ اچانک اس کے سامنے اس کا دوست آ گیا۔ وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ اس کا دوست کہنے لگا، عبداللہ میری مدد کرو، میرا بیٹا دوسری منزل سے گر گیا ہے، اس کا سر پھٹ گیا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کو کہا ہے اور بہت بھاری رقم مانگ رہے ہیں، اور جب تک پیسے جمع نہیں کروائیں گے آپریشن بھی شروع نہیں ہوگا۔ عبداللہ خدا کا واسطہ میری مدد کرو، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، وہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عبداللہ میری مدد کرو، میں تمہارے علاوہ کسی کو جانتا بھی نہیں۔ دوست کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اب اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑک گئی۔ ایک طرف ماں کا حج تھا اور وہی دوسری طرف دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اچانک ماں کی آواز کانوں میں گونجی۔ آواز یہ تھی، عبداللہ جب کوئی تمہارے پاس مدد کے لیے آئے تو مدد کرنے سے انکار نہ کرنا۔ اللہ پاک مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم جو دو گے اللہ تمہیں 10 گنا عطا کرے گا۔ عبداللہ نے اسی لمحے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر دوست کو دے دیا۔ دوست نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف نکل گیا، اور عبداللہ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو چہرہ اداس تھا، لیکن اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنے دوست کے مدد کیا، اور دکھ اس بات کا تھا کہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ٹال گیا۔
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ رویا۔ اے اللہ، تو میری دل کی حال جانتا ہے۔ میں اپنی ماں کو حج کروانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کروا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا ہے، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ تو میری ماں کو صبر عطا کر دے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا کر نہ سکے، اسے اگلے زندگی میں حج جتنا اجر عطا کرنا۔ میری ماں کا دل بہت نیک ہے، اسے حج جتنا اجر عطا کرنا۔ اور پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ اگلے دن جب صبح آفس پہنچا تو وہیں اسے اس کا دوست ملا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی اس کا دوست اس کے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا میں تمہارا شکر گزار ہوں، تمہارا شکر کیسے ادا کروں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کا جان بچ گیا۔ عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا، تمہارے بیٹے کی جان اللہ کی فضل سے بچ گئی۔ اس کے دوست نے کہا بے شک میرے بھائی، عبداللہ کا باس بہت نیک شخص تھا، ان کے آفس میں ہر سال قرآن دازی ہوتی تھی۔ عبداللہ کا باس بہت نیک شخص تھا، ان کے آفس میں ہر سال قرآن دازی ہوتی تھی۔ جن دو بندوں کا نام نکلتا تو وہ انہیں حج پر بھیجا جاتا۔ خوش قسمتی سے اس بار عبداللہ اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اس حج پر اپنی ماں کو نہیں لے جا سکے گا۔ اس کے دوست نے عبداللہ کی پریشانی دیکھی تو پوچھا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر میں حاضری دینے جا رہے ہو، پھر تم پریشان کیوں ہو؟ عبداللہ نے اپنے دوست کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کا دوست مسکرا کر کہنے لگا، آج وہ دن ہے جب میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ عبداللہ نے ناسمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست نے کہا تم میری جگہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی دوست کو گلے سے لگا لیا، اور پھر عبداللہ اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج کیا۔ حج کے دوران ہی ایک خاندان ان کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ اپنی ماں کا بے حد خیال رکھ رہا ہے، کبھی اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے اور کبھی اپنی ماں کے پاؤں کو بہت ہی پیار سے دبا رہا ہے۔ وہ خاندان عبداللہ سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا رشتہ مانگ لیا اور اس کا نکاح وہی شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا۔ سبحان اللہ۔